الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے. جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اے اللہ کے محبوب جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ پر اس گھڑی درود پاک پڑھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، درود پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا نام بارگاہ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کیا جاتا ہے اور اس کے والد کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو فرشتہ قبر انور پر حاضر ہے اس کی قوت سماعت بہت ہی زیادہ ہے. دنیا کے کونے کونے میں لوگ درود شریف پڑھتے ہیں اور ظاہر دھیمی آواز سے پڑھتے ہیں، من میں پڑھتے ہیں، مگر وہ سن لیتا ہے. اور علم غیب بھی ہے اس کو کہ اس کا نام بھی پتہ چل جاتا ہے اور اس کے والد کا بھی نام اس کو فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے. تو جب خادم دربار کا یہ حال ہے تو خود ہماری سرکار کا کیا عالم ہوگا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو کیا مرتبہ رکھتے میرے تو میرے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان الحمدللہ ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں اور یہ ہم پر بڑا کرم کہ ہمیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی غلامی نصیب ہوئی. اور جب سے سمجھو کہ ہوش سنبھالا ہے سرکار غوث پاک کی عقیدت و محبت اپنے دل میں پائی ہے اور اپنے گھر کا ماحول یا غوث پاک والا دیکھا ہے. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے کہ آج الحمدللہ ہم پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم
فضل سے ہم پر ایسا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہان میں سہارا غوث اعظم کا۔ ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی ازرجی نامی سوداگر میرے آقا میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے دعوت پیش کی۔ عذرائے کرم دعوت قبول کر لی گئی۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت عروس البلاد بغداد کے دیگر مشائخ علماء اور معززین بھی جمع تھے۔ طرح طرح کے کھانے دسترخوان پر چنے گئے۔ دری اپنا ایک بہت بڑا صندوق لایا گیا جس کو قفل لگا ہوا تھا اور دو آدمیوں نے اس کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ دسترخوان کی ایک جانب رکھ دیا گیا۔ صاحب خانہ نے عرض کی کہ کھانا تناول فرما لیجیے، مگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مراقب تھے۔ آپ نے کھانا شروع نہیں کیا اور وہ سمجھدار لوگوں کا دیندار لوگوں کا دور تھا اور یہ آداب معلوم تھے کہ اگر دسترخوان پر کوئی بزرگ موجود ہو تو اس سے پہلے کھانا شروع نہیں کرنا چاہیے، آغاز انہی بزرگ سے ہوگا۔ چنانچہ جب غوث پاک نے آغاز نہیں کیا، مراقب تھے، تو کسی نے بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر ہیبت تھی کہ تمام اہل مجلس اس وقت اس طرح ساکت تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرند بیٹھے ہوئے کہ یہ جنبش کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ یکایک میرے آقا میرے مرشد شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ نے صاحب خانہ کو حکم دیا وہ صندوق اٹھا کر میرے پاس لیا۔ بہرحال وہ صندوق حاضر کیا گیا۔ کسی اور خادم کو آپ نے حکم دیا تو وہ صندوق اٹھا کر پیش کیا گیا۔ جب اس صندوق کا منہ کھولا گیا تو اس میں ایک معذور لڑکا تھا جس کا بدن بھی معذور تھا، چلنے پھرنے سے معذور اور آنکھوں سے بھی اندھا اور مادر زاد تھا۔ تو میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھڑے ہو جائیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ اس لڑکے کی آنکھیں ایک دم روشن ہو گئی اور وہ چلنے پھرنے لگا اور ایسا کہ وہ توانا ہو گیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ یہ تو بیمار تھا ہی نہیں، یہ معذور ہی نہیں تھا، اندھا بھی نہیں تھا، یہ تو تندرست بچہ ہے۔ چنانچہ مجلس میں شور برپا ہو گیا، کمال ہو گیا، اتنی بڑی کرامت سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کھانا کھائے بغیر وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اس زمانے کے ایک مشہور بزرگ ولی کامل حضرت سیدنا شیخ ابو سعد قیلوی علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت شیخ سید محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی قدس سرہ النورانی مادر زاد اندھے اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں اور خدا کے حکم سے مردے زندہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں، دیکھا کہ میرے غوث پاک کی بھی کیا شان ہے کہ آپ کی برکت سے لا علاج مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔
یہاں تک کہ مادر زاد نابینا بھی اخیارے بن جاتے ہیں. اور حضرت سیدنا قیلوی علیہ رحمت اللہ القوی کے ارشاد کے مطابق برق والوں کو یعنی کوڑیوں کو بھی آپ اچھا کر دیتے. اور آپ کی روشن ضمیری کا علم یہ تھا کہ آپ آنے والوں کو یہ بھی ارشاد فرما دیا کرتے کہ تم نے کیا کھایا ہے اور کیا اپنے گھر میں رکھ چھوڑا ہے. گھر میں جو کچھ ہوتا وہ بھی بتا دیتے اور جو کچھ کھا لیا وہ بھی ارشاد فرما دیتے. یہاں تک کہ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی مقام تھا کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے، جیسا کہ حضرت ابو سعد قیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد سنا. اور یہ ارشاد جو ہے بہجت الاسرار میں نقل کیا گیا. بہجت الاسرار یہ صدیوں پرانی کتاب ہے جو حضرت شیخ شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع کی ہے. تو بہت بڑے بزرگ اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے کہ یہ کتاب بہت مستند ہے. اب ممکن ہے کہ بعضوں کو یہ وسوسے آ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث پاک مریضوں کو بھی اچھا کر دیں، پھر جناب والا مادرزار اندھوں کو آنکھیں بھی عنایت فرما دیں اور غیب کی خبریں بھی دیں، جبکہ ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے کہ صرف اللہ ہی غیب کو جانتا ہے، غیب کی خبر کوئی دے ہی نہیں سکتا. تو یہ گھر میں کیا کھانا کھا کر آیا بندہ تو غیب کی خبر ہے، یہ کیسے بتا دیتے؟ اور گھر میں جو کچھ رکھ چھوڑا وہ بھی اللہ کے سوا کوئی کیسے بتا سکتا ہے، کیسے پتا چلے؟ واقعی یہ وسوسے آ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہتوں کو آ بھی رہے ہو یہ وسوسے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی آتے تھے اور یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہوتی تھی. سرکار نے اس کو ایمان کی مضبوطی قرار دیا جو کہ اللہ کے بارے میں اور ایسے وسوسے آتے تھے وہ زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے تھے. اس لیے وسوسے آنا معاذ اللہ یہ اس وقت میں نے تو نیت کی ہے نا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے بچاؤں گا. تو اب میں نے غوث پاک کا یہ واقعہ بھلے کتاب کا حوالہ دیا لیکن ضروری نہیں کہ اس کتاب کا نام سب نے سنا ہو. تو میں کوشش کروں گا اس کتاب کے حوالے سے آپ کو سمجھانے کی کہ جس کتاب کا نہ صرف آپ نے نام سنا ہوگا بلکہ اس کتاب پر ایمان آپ رکھتے ہیں. انشاءاللہ اس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب کی خبر دے سکتا ہے یا نہیں، کوئی مریض کو شفا دے سکتا ہے یا نہیں، کوئی مردہ زندہ کر سکتا ہے یا نہیں، یہ سب انشاءاللہ. تو میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا کہ آپ کے وسوسے غلط ہیں. وسوسے آنے میں کوئی حرج نہیں تھی، وسوسے آئے ٹھیک ہے آتے ہیں، شیطان کا دھندا یہی ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کو اس وسوسے کی کاٹ بتاؤں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تب میں قرآن سے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کہ بندہ جو ہے وہ مردہ بھی زندہ کر سکتا ہے، اللہ کی عطا سے وہ غیب کی خبر بھی دے سکتا ہے، وہ مادرزاد اندھے کو شفا بھی دے سکتا ہے اور مریض کو بھی شفا دے سکتا ہے. چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 49 وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى
وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بالکل میرے خیال میں جو سمجھدار ہیں ان کے وسوسوں کی کاٹ ہو گئی، میں امید کرتا ہوں۔ میں مزید وضاحت کرتا ہوں، یہ میں نے قرآن کی آیت آپ کو تلاوت کر کے سنائی، اور اس میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اعجاز عطا فرمایا، یہ معجزات عطا فرمایا، کیا کہ آپ پرند کی مورت بنا دے، پرندے کا بت بھی بولتے مورت، اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو آپ مٹی کی مورتی بناتے پرندے کی، اس میں پھونک مارتے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ اس طرح اللہ کی عطا سے وہ پرند کی صورت بنا کر اس میں پھونک مار کے اس کو اڑا دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو گوشت پاک کی بھی جو آپ نے کرامت سنی وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقتیں بخشی تھی، تو اللہ کے سوا کوئی اگر نہیں کر سکتا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات قرآن نے بیان کیے، یہ اس کتاب کا میں نے حوالہ دیا کہ جس پر آپ سب کا ایمان ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا تو ظاہر مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں اس وقت، اور مسلمان کو وسوسے آ سکتے ہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کا یہ معجزہ، دوسرا معجزہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے۔ تو مادرزاد اندھوں کو آپ آنکھیں دیتے تھے، انکھیارا بنا دیتے تھے، اور سفید داغ والے یعنی ببروس کوڑیوں کو آپ شفا عنایت فرماتے تھے، اور فرماتے اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہاری بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ باتیں انہوں نے ماننی ہے جنہوں نے ایمان لانا ہے۔ تو یہ مومن کی شان ہے کہ مومن قرآن کی بات مانتا ہے، معجزات پر یقین رکھتا ہے، اور جو مومن نہیں ہے تو وہ ان باتوں کو نہیں مانتا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی عطا سے کوئی اور بھی مردے زندہ کر سکتا ہے، مریض کو شفا دے سکتا ہے، اور اندھوں کو آنکھ اللہ کی عطا سے دے سکتا ہے، اور غیب کی خبر بھی بتا سکتا ہے۔ یہ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے بالکل واضح کر کے عرض کر دی۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک عازر جس کو آپ کے ساتھ اخلاص تھا، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چلیے، وہ لے گئی۔ آپ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی تو وہ عازر جو تھے بِإِذْنِ اللہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے اور مدت تک زندہ رہے، یہاں تک کہ ان کے اولاد بھی ہوئی۔ نیز ایک بڑھیا کا لڑکا جس کا جنازہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا رہا تھا، آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سے اس کو زندہ کیا۔ یہ تو 2 ہوئے۔ نمبر 3 سام ابن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند سام، جن کی وفات کو ہزاروں سال گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں۔ آپ ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالی سے دعا کی۔ سام نے سنا، کہنے والا کہتا ہے عجب روح اللہ، یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس ہول یعنی اس خوف سے آدھا سر ان کا سفید ہو گیا۔ پھر وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، بغیر اس کے واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا اور بِإِذْنِ اللہ فرمانے میں رد ہے جو حضرت مسیح کی الوہیت کے قائل تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ کہہ کر زندہ کرتے تھے، قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ صاحب خزائن العرفان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ غیب کے علوم انبیاء علیہ السلام کا معجزہ ہیں، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا۔ آپ کے پاس بچے بہت سے جمع ہو جاتے، آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے اٹھا رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے روتے، گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ تو انہوں نے جھوٹ موٹ کہہ دیا سور ہے۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اب جو دروازے کھولتے ہیں تو سب سور ہی سور تھے۔ الحاصل غیب کی خبریں دینا انبیاء علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور بے وساطت انبیاء
علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی بشر امور غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائن بھائیوں، معلوم ہوا کہ علم غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اولیاء کرام کو بھی ملتا ہے، اور وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ نبی کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے، عنایت سے ملتا ہے، اور ولی کو نبی کے ذریعے ملتا ہے، نبی کے فیض سے ملتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ ہی کی عطا کہلائے گی کہ اللہ کی عطا سے ملا، لیکن یہ کہ وسیلے سے ملا نبی کے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ مریضوں کو شفا دیتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے۔ تو میں نے آپ کو اس کتاب سے یہ مسئلہ عرض کیا، یہ مومن کی صفت بھی قرآن نے ہی بیان کی کہ یہ نشانیاں ان کے لیے جو ایمان لائیں گے، تو جو مومن نہیں ہے وہ نہیں مانیں گے، اور جو صاحب ایمان ہیں ان کے وسوسوں کی کاٹ ہو گئی الحمدللہ، اور شیطان نامراد، ناکام اور مایوس لوٹا، اور انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پر ایمان لیے اس دنیا سے رخصت ہوں گے کہ ہمیں قرآن نے اس وسوسے کی کاٹ بتا دی کہ اللہ تعالی کے کرم سے، اللہ تعالی کی عنایت سے بندہ جو ہے وہ غیب کی خبر دے سکتا ہے، مریض کو شفا دے سکتا ہے، اندھے کو آنکھ دے سکتا ہے، مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالی کی عطا سے ہوتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو پہلے کے لوگ جو تھے وہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے۔ اس میں کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روائی کرے۔ اللہ حاجت روا ہے، اللہ کے سوا دوسرا کوئی حاجت روائی کر ہی نہیں سکتا، مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کرم کر دیا ہے، قرآن نے سب ہمارے مسائل حل کیے ہوئے۔ شیطان لاکھ ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے، الحمدللہ ہم کو دعوت اسلامی کی وہ بغدادی چھتری مل گئی ہے کہ جس میں ہمارا ایمان جو ہے وہ شیطان کی اولا باری سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے تو میں آپ کی خدمت میں وہ ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں، اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ کس سے مدد مانگنی ہے، کس سے حاجت طلب کرنی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، اچھوں کے نام پر نام رکھو، اچھوں کے نام پر نام رکھو، اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے طلب کرو۔ اچھا، اچھے چہرے والے سے مراد کیا گوری چمڑی والا، گورا چٹا آدمی نہیں؟ علماء فرماتے ہیں اچھے چہرے سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جن کے چہرے عبادت الہی اور تہجد گزاری کے سبب منور و تابندہ یعنی نورانی ہوں، یعنی نیک لوگ جن کے چہروں سے نیکی کی علامت ہو، نورانی چہرے والے، نیکی کی وجہ سے جو نورانی چہرے والے ہوں ان سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔ یہ حدیث میں نے اور اس کا خلاصہ جو بیان کیا، اور رسالے کا نام ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو میں نے آپ کو عرض کی کہ یہاں پھر آپ کو وسوسے آ رہے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا کیوں مانے، اور یہ بھی وسوسے آتے ہیں بعضوں کو، مجھے سے ملے لوگ جو کہتے ہیں کہ جب اللہ مدد کر سکتا ہے نا، ہاں بھائی کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو جب اللہ مدد کر سکتا ہے تو ہم دوسرے سے کیوں مدد مانگے؟ کہ دوسرے سے مدد مانگنے میں وسوسے آتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ سے مدد مانگنے میں کوئی شک شبہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مدد مانگنے میں احتیاط زیادہ ہے، وہ اس طرح کی دلیل دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں تو اب اللہ سے مدد مانگنے میں احتیاط زیادہ نہیں ہے، بلکہ اب جس کی مدد کا اللہ نے حکم دیا اس سے مدد مانگنے میں زیادہ احتیاط ہے۔ کیسے؟
میں آپ کو اس میں ایک فقہی مسئلے کی ضمناً مثال دیتا ہوں کہ وضو میں وسوسے آتے ہوں، بار بار وسوسے آتے ہوں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا، بہت دیر سے وضو ہے شاید ٹوٹ گیا. یہ وسوسے عموماً ہر ایک کو آتے ہیں. تو بہر شریعت میں لکھا ہے کہ اب اگر یہ وسوسے آتے ہیں اور پھر بندہ یہ سوچے کہ میں احتیاطاً وضو کر لیتا ہوں، شاید ٹوٹ گیا ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ یہ احتیاط نہیں ہے. اب احتیاطاً وضو کرنا احتیاط نہیں، بلکہ یہ تو اتباع شیطان ہے کہ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے احتیاطاً وضو کر رہا ہے. حالانکہ وضو علی الوضو نے وضو ہو اور وضو کرنا افضل ہے، لیکن اب یہ وضو علی الوضو نہیں کر رہا نا، کہ وضو پر تو وضو نہیں کر رہے، تو سوچ رہا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، چلو احتیاطاً وضو کر لیتا ہوں. تو اب احتیاطاً وضو نہ کریں کہ وضو ہے، کیونکہ وضو کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا جب تک ایسا یقین نہ ہو کہ قسم کھا لے کہ خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے، ایسا اس کو اعتماد ہو. اب مثال کے طور پر پیشاب کر کے نکلا تو اب یاد ہے نا کہ پیشاب کیا ہے، تو قسم کھا سکتا ہے خدا کی قسم میں نے ابھی پیشاب کیا ہے، میرا وضو نہیں ہے، تو یہ تو صحیح ہے. اب یہ بہت دیر ہو گئی، پتہ نہیں وضو ہے نہیں ہے، یاد نہیں آ رہا کہ وضو رہا یا نہیں رہا، تو یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، ان کی طرف توجہ نہ دے. وضو ہے، شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ وضو ہے، شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ وسوسوں کو نہ پالے. وسوسوں پر اگر آپ عمل کرنا شروع کریں گے نا تو یہ شیطان کو انگلی پکڑائیں گے تو یہ ہاتھ پکڑ لے گا، گریبان میں ہاتھ ڈالے گا، پھر دل میں ہاتھ ڈال کے ایمان کہیں نہ نکال لے. تو اس لیے اللہ تعالی ہی سے مدد مانگنا ان وسوسوں کی موجودگی میں احتیاط نہیں ہے، بلکہ وسوسے کی کاٹ کرے اور اللہ نے جس سے اجازت دی اس سے مدد مانگے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں تو قرآن سے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگی جا سکتی ہے. تو یہ پھر قرآن کی مخالفت ہوگی نا کہ ہم اگر یہ ہاں ویسے کوئی اللہ سے مدد مانگتا تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب وسوسے آتے ہیں اس لیے اللہ سے ہی مانگے جائے تو اب یہ بندہ درست نہیں ہے، یہ وسوسوں پر چل رہا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس طرح کی آیتیں ہیں جس میں بندوں سے مدد مانگی گئی ہے. لہذا حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سوا غیر کی مدد کس انداز میں مانگی یہ قرآن بیان کر رہا ہے. پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29، 30، 31 آیات نمبر، یہ 3 آیات پیش کرتا ہوں. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. ترجمہ کنز ایمان، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے. وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، تو اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کی طرف جا کہ وہ سرکش ہو گیا، اس کو نیکی کی دعوت دے، اس کو تبلیغ کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، کہ اے مولا میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، میں میرا نائب بنا دے، میرا خلیفہ بنا دے، میرا وزیر کر دے. وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر، میری پیٹھ مضبوط کر، اس کی مدد سے، اس کی حمایت سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ تم کو کیا ہو گیا، کیا میرا حکم کافی نہیں ہے؟ کیا میں تمہیں بے مدد چھوڑ دوں گا؟ جب تم کو میں بھیج رہا ہوں تو میں تمہاری مدد بھی کروں گا، تم اکیلے کیوں ڈرتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں. تم نے یہ کہ اپنے بھائی کا سہارا طلب کیا، اپنے بھائی
کے ذریعے مدد مانگی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور ہارون کو ان کا مددگار بنا دیا، اور حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کا وزیر کر دیا۔ آپ نے یہ سبھی جانتے ہیں، ہارون علیہ السلام کی نبوت کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے نا۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دو کے لیے یہ کہ اور اس سے نرمی سے بات کہنا۔ تو بہرحال یہ کہ ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی، عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اور یہ اللہ کی عطا سے نبوت ملتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد طلب فرمائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کے حکم سے مدد طلب فرمائی، کس کی؟ آئیے پارہ 28 سورۃ الصف آیت نمبر 14، قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، عیسیٰ علیہ السلام بن مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں، جس طرح ہمارے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کو صحابہ کہتے ہیں، ایمان لانے والے رفقا کو جن کا ایمان سے دنیا سے گزر بھی ہوا وہ صحابی کہلائے۔ تو جو صحابی کی تعریف چلیے بتا دوں کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ایمان لائے اور دنیا سے ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا، حیات ظاہری میں ایمان لائے اور چاہے ایک لمحے کے لیے بھی صحبت سے مشرف ہوئے اور پھر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ صحابی کہلائے، اور ہر صحابی قطعی جنتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے اور ان کے ساتھ تھے وہ حواری کہلاتے تھے۔ تو حواریوں سے آپ نے مدد طلب فرمائی، تو حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارشاد کو حکایت فرمایا۔ بلکہ مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو واقعی کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے بھی اپنے بندوں سے دین کی تبلیغ کے لیے مدد طلب فرمائی، حالانکہ محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے وسوسوں کی کاٹ کی جا رہی ہے کہ اللہ کی اجازت سے مددیں کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مدد مانگنے کا نظام اتنا عام ہے، حیرت ہے کہ یہ وسوسے کیسے پال لیتے لوگ، حیرت کی بات ہے۔ یہ اللہ کی عنایت سے مدد مانگنے کا نظام اتنا عام ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پارہ 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 4، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے، اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ تو وسوسے اب بھی اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ کے نصیب، اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب احتیاط اس میں کہ اللہ سے مدد مانگی جائے، صرف اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز تو ہے نا، ہم کیوں غیر سے مدد مانگیں کہ شاید یہ غلط ہو، غیر سے مدد مانگنا
اس لیے ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. تو اس وسوسے پر عمل کرنا شیطان کی اتباع ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے اور صاف صاف صراحت کے ساتھ ہی فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. اب پھر بھی خامخواہ مطلب یہ کہنا کہ صرف اللہ ہی سے مدد ہم مانگیں، تو یہ شیطان کے وسوسوں پر عمل ہے، شیطان کی اتباع ہے. تو ہم اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اللہ کی اجازت سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انبیاء علیہ السلام بھی ہمارے مددگار ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے مددگار ہیں، اولیاء کرام بھی ہمارے مددگار ہیں، اور غوث اعظم بھی ہمارے مددگار ہیں. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں میرے غم سے، مریدوں کو خطرہ، مریدوں کو خطرہ نہیں میرے غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا سے اعظم، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا سے اعظم. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا ہے، تیرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا سے اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا سے اعظم. ادھر میں پیا میری دولت ہے نیا، ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا، کہوں کس سے جا کر بٹھا سے اعظم، کہوں کس سے جا کر بٹھا سے اعظم. اسیروں کے مشکل کشا سے اعظم، مریدوں کے حاجت روا سے اعظم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب. تو غوث پاک کے چاہنے والوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے تو الحمدللہ ہم تیار رہتے ہی ہیں، تو کیوں نہ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر بھی ہو جائے. سبحان اللہ. 11ویں والے غوث پاک کی نسبت سے ایصال ثواب کے لیے 30 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت، 12 ماہ کے لیے غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے وقت، 12 دن کے لیے. سبحان اللہ. اور 3 دن کے لیے تو سب کو ہمت کریں انشاءاللہ. سبحان اللہ.